اللہ جی عبداللہ، ہاں جی، آپ میرے ساتھ شامی بناتے ہوتے ہیں. آج پھر آپ کو شوق چڑھا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شامی بنانی ہے. چلے ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کام کی بات کرتے ہیں. اچھا، آج بڑی ضروری بات ہے، آج اور بڑی سیریس میٹر ہے. ٹھیک ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہنم میں بہت سارے لوگ کیوں جائیں گے، یعنی اکثریت جہنمی کیوں ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر قرآن کی کافی مشکل اور سخت آیات میں سے ایک آیت ہے. سورۃ الاعراف 179 ہے. اور بے شک ہم نے جہنم ایک کے لیے پیدا کیا ہے جن اور انس کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اکثریت جنوں اور انسانوں کی جہنم ہی میں جائے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جنتی اور جہنمی الگ کر دیے جائیں. اچھا، یہ جو اعلان کریں گے نا، یہ اللہ تعالیٰ کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے جہنمی اور جنتی الگ کر دیں. تو پھر حضرت آدم پوچھیں گے کتنے، یعنی کہ کتنے لوگوں کا گروپ ہوگا اور کتنے لوگوں کو الگ کرنا ہے. تو آپ یہ دھیان سے سنیں، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم کے لیے ہوں گے اور 1000 میں سے صرف ایک ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگوں میں سے صرف ایک جنتی ہوگا، پھر اتنے سارے لوگوں میں سے پھر ایک جنتی. تو آپ دیکھیں کہ کتنے کم لوگ جنت میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ جو بچوں کو بھی غم کے مارے بوڑھا کر دے گا. یعنی کہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن لوگ پریشانی کے مارے بہت زیادہ، یعنی غم کے مارے، جو اگر بچے بھی اس دن ہوں گے نا تو وہ غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے پھر. اچھا، اسی طرح سورۃ الحج میں بھی ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار کو، یعنی دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائیں گی، اور لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ گویا وہ نشے کی حالت میں ہو. بلکہ نہیں، وہ تو اللہ کا عذاب ہوگا جو بڑا شدید ہے. یعنی کہ وہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ جیسے ڈیزینس ہے ان پہ، وہ نشے کی حالت میں، لیکن وہ عذاب کی وجہ سے خبرنک ہوئے ہوں گے، بہت اپسیٹ ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بتایا نا، ہر نماز کے اندر ایسی 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے. اور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ عبداللہ، میں نے آپ کو اس کی دعا لرن کروائی تھی، تو وہ دعا آپ مجھے بتائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب بھی دوبارہ شروع سے سنائیں. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر جی، ومن فتنة المحیا والممات ومن شر الفتنۃ المسیح الدجال. یعنی کہ 4 چیزیں کیا کیا ہے؟ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، دنیا اور آخرت، یہ جو زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ دعا آپ نے عبداللہ اچھے سے لرن کر لینی ہے، اور ہر نماز کے بعد ضروری، ہر نماز کے اندر اتحیات کے بعد ساتھ ہی آپ نے دعاؤں میں یہ شامل کر لینی ہے. اچھا عبدالرحمٰن، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ فجر اور مغرب کے بعد آپ نے کسی سے بات کیے بغیر ایک دعا لرن کرنی ہے جو آپ کو جہنم سے بچائے گی. وہ کیا دعا ہے؟ اللهم أجرني من النار. اللہم اجرنی من النار. شاباش. تو یہ آپ نے ریگولر کرنی ہے. اچھا، اب اسی طرح یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بتا دیا نا کہ قیامت والے دن ہونا کیا ہے، تو ہمیں تو پھر اپنی تیاری بھی اسی طریقے سے کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک طرح سے ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ رزلٹ ایسا ہونے والا ہے کہ زیادہ لوگ جہنمی ہوں گے. تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اتنا ہم لوگ کا اتنی اچھی تیاری ہو کہ ایٹ لیسٹ ہم جہنمیوں میں شمار نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور اب یہ بھی نہیں ایسے سوچنا کہ اب چونکہ ریشیو ایسا ہے نا کہ 1000 میں سے ایک ہی بندہ جنت پہ جائے گا، تو اس کو ہم نے ایسے غلط مطلب نہیں نکالنا کہ لے اتنے سارے جہنمی ہوں گے تو شاید ہم بھی جہنمی ہو، تو ہم کیا ہی کوشش کریں، ہمیں کیا ہی ضرورت ہے دنیا میں پھر ایفرٹ لگانے کی، شاید ہم بھی جہنمی ہوں. یعنی کہ ہم نے ایسی چیز بھی سوچنی ہے، کیا پتہ ہم وہ ایک جنتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنی تیاری پوری رکھنی ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک فارمولا بتایا تھا کہ نیت پلس کوشش اکبل اللہ تعالیٰ کی قدردانی. یعنی کہ انسان نے جب انسان کوئی اچھی نیت کرے گا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نے تھوڑی سی بھی کوشش کی ہوگی نا تو وہ ضائع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انسان کے لیے اس کے گمان کے نزدیک، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو جیسا گمان کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے گا. تو اس لیے ہمیں
ہمیشہ پازیٹیو گمان رکھنا ہے، کبھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں مجھے تو معافی ملنی ہی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں سوچنا، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے، تو انشاءاللہ ہماری جو ہے نا اینڈ اچھا ہی ہوگا۔ اسی طرح بخاری مسلم ہے کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی ہم لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے صرف اعمال ہی اعمال ہم نے دنیا میں بڑے کر لیے تو اب تو ہماری جنت پکی ہو جانی ہے، وہ مائنڈ میں ہم لوگ یہ رکھ لیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی، کیوں؟ تب تک جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نہیں ہوگی قیامت کے دن، یعنی کہ عبداللہ قیامت کے دن صرف ہمارے اعمال کام نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم پر رحمت ہوگی تو ہمارے تھوڑے اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت شامل کر دیں گے ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہمیں ہوگی، ہمیں قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے کم اعمال بھی ہمیں نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نکال دیں گے ہمارے لیے۔ تو بس یہ ہے کہ یہ جو آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں ولی، کوئی کہتا ہے کہ جی میرے مرید اگر ہو جائیں تو میں اپنے مریدوں کو لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قیامت والے دن تو ہر نبی ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، تو پھر ایک چاہے کوئی بھی بزرگ ہیں یا جو بھی ہیں وہ کیسے ہی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھئی میں اپنی جنت میں جاؤں گا تو میں اپنی جماعت کو بھی جنت میں ہی لے کے جاؤں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جا کر امت کو میرا ڈر سنائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ اے نبی کہ چچا عباس میرے مال میں سے جو لینا ہے وہ لے لو، اگر اللہ نے قیامت کے دن آپ کو پکڑ لیا تو میں آپ کے کچھ کام نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا کہ اگر آپ نے میرے مال میں سے کچھ لینا ہے تو لے لے، لیکن قیامت کے دن اگر آپ کی پکڑ ہوئی تو میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ اگر آپ نے میرے مال میں سے کچھ لینا ہے تو لے لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پکڑا تو میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر دی اپنے عزیز و اقارب کو جن کا اپنا ایک درجہ ایک خاص مقام ہے، تو پھر ہم لوگ یا جو ہم سے پہلے کے بزرگ ہیں یا ان کے مرید، یہ سب لوگ کس کھاتے میں آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر ہم ان کے مرید ہو گئے یا ان کے جماعت میں شامل ہو گئے تو ہم شاید جہاں جنتی بن گئے، بلکہ سورۃ السجدہ میں ہے کہ آیت نمبر 27 ہے، جنوں اور انسانوں میں سے وہ بزرگ وغیرہ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، جہنمی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جنوں اور انسانوں میں سے وہ بزرگ وغیرہ ہمارے حوالے کرتے ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں ہم جا رہے ہیں، تو ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے، جیسے دنیا میں ہم ان کے تلوے چاٹتے تھے تو لیکن آج ہم انہی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 38 ہے کہ جو بھی جماعت جہنم میں جائے گی وہ اپنے بزرگوں پر لعنت کرے گی کہ ان کی وجہ سے وہ بھٹک گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی اور اپنے آنے والوں کے لیے پیشوا ہی تو بنے ہوئے تھے، یعنی کہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے یہی تھے کہ وہ تم لوگوں کو دیکھ کے وہ تم لوگوں کو فالو کرتے تھے، تو تم بھی ان کے اکابرین میں شامل ہوئے تھے، تو عذاب تو اگر تمہارے اکابرین کے لیے عذاب دگنا ہے تو تمہارے اپنے لیے بھی عذاب دگنا ہی ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو آیات کا مفہوم بتایا ہے۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ہم نے جو ہے نا ہم نے اپنے اعمال درست رکھتے ہیں، ہمارا اب قبلہ درست رہنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے صرف صراط مستقیم پر چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، کسی فرقے کسی گروہ میں نہیں بٹنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے اعمال ایسے کرنے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر ہم فرائض ادا کریں گے، فرائض سے مراد نمازیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نمازیں ادا کریں گے تو اس کے بعد جو جتنے بھی جسے کہتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے، تو جب تک ہمارا کمپلسری سبجیکٹ پورا نہیں، اس پہ 6 مارکس نہیں آئیں گے، اس پہ پاسنگ مارکس نہیں آئیں گے، تو اس کے بعد باقی ہمارے نمبر کیسے ایڈ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہے، چاہے وہ ڈفرینٹ دعائیں ہیں، تو جب تک ہمارے فرائض پورے نہیں ہوں گے ہمارے نہ نوافل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی معیار ہوگا اور نہ ہی خالی دعاؤں سے کچھ بنے گا۔ پہلے ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صرف جبار اور قہار کو بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میزان عدل رکھنا ہے، تو یعنی کہ جس میں جتنا اعمال جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے ان کا ویسا ویسا رزلٹ ملتا جائے گا. تو ہم لوگ یہ نہیں سوچ کے بیٹھ سکتے کہ ہم فلانی پارٹی میں یا فلانے گروہ میں چلے گئے بس ہم بچے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو کامیابی، اصل کامیابی کیا ہے کہ آپ جہنم کا چکر لگائے بغیر اپنی جنت کما دو. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کی ایک زمین جہنم میں بھی تیار ہو رہی ہے اور ایک جنت میں بھی. اگر ہم یہاں پہ اچھے اعمال کریں گے تو ہماری جنت کی زمین جو ہے وہ پھل پھول رہی ہوگی، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو جہنم کے لیے ہمارا دائرہ بڑھتا جائے گا. چلو پھر اوکے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ محمد لا الہ الا اللہ. بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے آیا